اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے جہاں پر پڑھی تھی بات وہ یہ تھا کہ وَأُنذِرُوا بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ کہ اب اس قرآن کے ذریعے آپ خبردار کریں ان کو جو اللہ کا خوف رکھتے ہوں، کیا کہ وہ پھر اکٹھے کیے جائیں گے، پلٹا کے جمع کیے جائیں گے اللہ کے سامنے، اللہ کی طرف۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور کوئی بھی نہیں ہوگا اس دن اللہ کے علاوہ ان کا مددگار، ان کا دوست، اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ یہ بتائیے کوئی لفظ ایسا کوئی جو ہم سمجھ نہ پا رہے ہوں، پالیسی اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ آخرت میں ہماری پیشی کا منظر کیا ہونا ہے، ہم ہوں گے اور ہمارا رب ہوگا اور بیچ میں کوئی نہیں آ سکے گا، ہمارے کوئی بھی نہیں۔ یہ کہنا کتنا آسان ہے کہ ہمارے والدین تک نہیں آئیں گے بیچ میں، ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر کے سوچیں اس بات کو ہم کبھی کہ واقعتاً ایسا ہی ہوگا تو پھر ہوگا کیا۔ یہ وہ جگہ ہے قرآن کی جہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم سب کے پاس یہ مینڈیٹ ہے لازمی کہ ہم اس دین کو سیکھیں۔ کتنا سیکھیں؟ پیشی کی تیاری کے لیے۔ اس میں دوسروں سے مدد لی جائے جب بھی لی جائے گی۔ ہم نے ہر علم اسی طرح سیکھا ہے، استادوں سے سیکھا ہے، خود پڑھنے کی کوشش کی ہے، بڑوں سے سیکھا ہے، ساتھیوں سے مدد لی ہے۔ دین کا علم بھی ایسے ہی ہوگا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں جا کے ہماری کیپیسٹیز کے آگے نہیں ہے تو دوسروں سے سیکھا جائے گا، لازمی سیکھا جائے گا۔ لیکن آخر کار ذمہ داری اٹھانی کس نے ہے؟ کیا کوئی باشعور ذی عقل وہاں جا کر یہ کہہ کر بچ جائے گا کہ مجھے تو یہی پتہ چلا تھا، مجھے تو میرے باپ نے یہی بتایا؟ باپ اس لیے کروں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ماں باپ کی دلیل دے دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم وہ مت ماننا ہے جو تمہیں فلاں اسکالر نہ سمجھائے، فلاں اسکالر نہ سکھائے۔ یہ کہا ہے کہ میری بات کے آگے ماں باپ تک کی مت ماننا، اس لیے کہ باقی 8 ارب دنیا اسکالر بن جائے وہ ماں باپ سے اوپر نہیں جائے گی۔ کس حد تک ماں باپ کے پیچھے چلنا ہے؟ جب تک ان کو صحیح سمجھ رہے ہو۔ جس دن غلطی واضح ہوئی کہ باپ نے بتایا تو بالکل ٹھیک ہے، اس نے مجھے دھوکہ تھوڑی دیا ہے، لیکن وہ غلطی کھا گیا تھا، مجھے غلطی اب دے گیا ہے، اس دن بات چھوڑ دینی ہے آپ نے۔ اس دن اس بات سے ہٹ جانا اور اللہ کی بات کی طرف چلے جانا ہے۔ غلطی واضح نہیں ہوئی، اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف فرمائے۔ غلطی واضح ہونے کے بعد جس نے باپ کی مانی پھر بھی، جس نے کسی بڑے کی مانی پھر بھی، جس نے کسی بھی عالم فاضل کی مانی پھر بھی، اس نے پھر اللہ بنایا اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہم کو۔ ہاں غلطی واضح نہیں ہوئی ہے، آپ ساری زندگی گزارے اپنے علم پر، اپنے بڑوں کے علم پر، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یہی ہوگا بھی، وہ تو معذوری کا عالم ہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس دن پھر کوئی نہیں ہوگا بچانے والا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ میں کون کون شامل ہے؟ سارے انبیاء، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں اس کے اندر۔ کوئی جھوٹی شفاعت کسی کی نہیں کریں گے۔ وہ قرآن نے اعلان کر دیا، ہم دیں گے، شان دیں گے، اس شان کی نبی کی شان ہوگی جب وہ گویا ہوں گے، بولیں گے حق اور سچ۔ لہذا جو کچھ سیکھنا ہے، جو کچھ سکھانا ہے، سورہ قاف کی شاندار آیتیں ایک شاندار انداز سے سن کر آئیں۔ ختم کہاں پر ہوئی ہے جا کے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اب اس قرآن کے ذریعے خبردار کر دیں، جو اس کی پالیسیاں ہیں، جو اس میں لکھا ہے وہ بتا دیں سب کو، جو اس سے سبق لینے والے، جو اس سے خبردار ہونے والے ہیں ان کو۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے سبق تو وہی لیں گے جو ڈرتے ہوں گے اللہ سے، جو جانتے ہوں گے اللہ کا انصاف کیسا ہے، اللہ کے پاس جا کے جمع ہونا ہے، کوئی بچانے والا بیچ میں نہیں آئے گا۔ اگر یہی بات ٹھیک نہیں ہے تو پھر کاہے کا سبق؟ کون سا سبق؟ جب کوئی بھی آ کے مجھے بچا لے گا، جب کوئی بھی کچھ بھی کر لے گا بیچ میں آ کے، تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں اپنا قبلہ درست کروں؟ جو میں نے بچی جانا ہے، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا ابا کا پڑھایا ہوا، اسی پہ زندگی چلی جا رہی ہے۔ عمل میرا جو بھی ہو، علم میرا درست ہو یا نہ ہو، بس اللہ نے لکھ لیا ہے کہ بڑا رحم کرنے والا ہے، نبی شفاعت کر دیں گے، ان کے بعد بھی ایک لمبی لائن لگا رکھی ہے ہم نے جو میں جنت پہ لے جانے والے ہیں۔ تو پھر بتائیے میرا کہاں سے علم درست ہو اور کون سا عمل درست ہو میرا؟ یہی ہماری ڈائگنوسس ہے، روٹ کاز انالیسس ہماری قوم کا یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ہم بس سن لیتے ہیں، لیکن ہمارے یقین کچھ اور، ہمارے عقائد کچھ اور، ہماری ایمانیات کچھ اور، ہماری کہانیاں قصے کچھ اور۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اس قرآن سے وابستہ کر دے۔